تو چلیے آج ایک بہت ہی گہرے اور کہہ سکتے ہیں طاقتور سوال پر بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک انسان اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اپنا بہترین ورژن کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ صرف بہتر ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو اپنی ذاتی قابلیت کی بلندی کو چھونے کی دعوت ہے۔ تو آئیے اس خیال کو ذرا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اس پوری دعوت کا نچوڑ آپ کہہ سکتے ہیں اس ایک جملے میں ہے: تو کتنا اچھا بن سکتا ہے اتنا اچھا بن۔ اب یہ کوئی معمولی نصیحت نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے، ایک کمانڈ ہے، اور سب سے مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ مقابلہ کسی اور سے نہیں ہے، یہ مقابلہ اپنے آپ سے ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کو جو طاقت دی گئی ہے اس کا استعمال کر کے آپ کتنا اوپر اٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو پیغام ہے یہ صرف ایک موٹیویشنل کوٹ نہیں ہے، نہیں، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہے اور اس کے پیچھے چھپا ہوا گہرا مقصد کیا ہے۔ اور اس کی بنیاد ایک بہت ہی خوبصورت اصول پر رکھی گئی ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب صاف ہے، یہ جو بہترین بننے کا پیغام ہے نا، یہ ہر کسی کے لیے اس کی اپنی قابلیت کے حساب سے ہے۔ کوئی ناممکن سٹینڈرڈ سیٹ نہیں کیا جا رہا۔ سمپل سی بات ہے کہ آپ کو جو بھی صلاحیتیں ملی ہیں بس ان کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ اچھا، تو جب ہم اپنی پوری صلاحیت استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا کوئی نتیجہ بھی تو ہوگا، ہے نا؟ کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کوشش کا انعام کیا ہے؟ تو اگر کوئی اپنی زندگی کو بہترین بنانے میں لگ جاتا ہے، اپنا سب سے اچھا ورژن بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے آخر میں ملتا کیا ہے؟ اس کا جواب بہت سیدھا اور صاف ہے۔ جواب بالکل سامنے ہے۔ دیکھیں، انعام جو ہے نا، وہ سیدھے سیدھے آپ کی کوشش سے جڑا ہے۔ جتنی اعلیٰ درجے کی کوشش اتنی ہی اعلیٰ جنت، اور جتنی کوشش کم اتنا ہی انعام بھی کم۔ یہ ایک بالکل سیدھا سا حساب ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اور یہ بات اس نقطے کو اور بھی مضبوط کر دیتی ہے: جیسی تیری کوشش ہوگی اس درجے کی جنت ملے گی، یعنی جنت کا لیول آپ کی کوشش کے لیول سے طے ہوگا۔ بہترین انسان بننے کی کوشش ہی آپ کو بہترین ٹھکانے کی طرف لے کر جائے گی۔ لیکن ایک سوال یہاں ضرور اٹھتا ہے، کیا ہوگا اگر کسی کی کوشش میں کمی رہ جائے، پوری نہ ہو پائے؟ اب یہیں پر ایمان اور عمل کی اہمیت سامنے آتی ہے، اور یہ معاملہ تھوڑا اور گہرا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب کوشش میں کمی رہ جاتی ہے نا، تو دو الگ الگ انجام ممکن ہیں، اور ان دونوں کے بیچ کا فرق سمجھنا بہت بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی کمی زیادہ سنگین ہے اور ہمیں دھیان کس چیز پر دینا چاہیے۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ اگر کسی کا ایمان مضبوط ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، لیکن اس کے اعمال یعنی کاموں میں کچھ کوتاہی رہ گئی، تو اس کا معاملہ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس بنیادی طور پر ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر جنت کا دروازہ بند ہے۔ اس سے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ اصل بنیاد ایمان ہے، اور اعمال کی عمارت اسی کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنے آخری اور شاید سب سے اہم نقطے پر: اللہ کی مرضی اور اس کی رحمت۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو حساب کتاب کے ساتھ ساتھ امید کا دروازہ بھی ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مومن کے اعمال میں کمی رہ بھی جائے تو بھی آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف کر دے یا سزا دے کر اس کے بعد اسے جنت میں داخل کرے۔ اور یہی وہ بات ہے جو ایک مومن کے دل میں ہمیشہ امید کی روشنی جلائے رکھتی ہے۔ تو چلیے اس ساری بات چیت کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ اصل میں 4 اہم باتیں ہیں۔ پہلی، ہمیشہ اپنا بہترین ورژن بننے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری، یہ یاد رکھنا ہے کہ انعام آپ کی کوشش کے برابر ہی ہوگا۔ تیسری بات، اعمال کی کوتاہی اور ایمان کی کمی، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور چوتھی، ایک مومن کا آخری انجام اللہ کی رحمت اور مرضی پر منحصر ہے۔ اور اب میں آپ سب کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ایسا سوال جس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی اپنی صلاحیت کی، آپ کے پوٹینشیل کی اصلی حد کیا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی بھی سچ میں جانتا ہے کہ ہم کتنا اچھا بن سکتے ہیں اگر ہم واقعی میں کوشش کریں؟